تو یہ اس کے اندر چلاگاہ کے اندر یہ چیزیں حضرت عبداللہ شاہ غازی سے منسوب ہے، جس میں عصا مبارک ہے، کلہاڑی ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں، میں اگر آپ کو دکھا سکوں، یہ تسبیح ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کشف جو ہوتا ہے وہ شریعت سے معرفت سے پھر آپ جب طریقت اور حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو پھر کشف ہوتا ہے۔ تو آپ جب تک شریعت کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی طریقت کی طرف، معرفت کی طرف یا حقیقت کی طرف سفر نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جو لوگ شریعت کو نہیں سمجھتے وہ کنفیوز نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ مسلمانی سے بھی نکل جائیں۔ مسلمانی سے کیسے نکلتا ہے بندہ؟ وہ میرے خیال میں ایسے نکلتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کی آل اولاد سے محبت میں کمی لاتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، مگر اصحاب جن کا کامل ایمان ہوتا تھا وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، جب تک ہم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان نہیں کریں گے تب تک ہماری محبت جو ہے وہ اول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ عین اللہ ہوتے ہیں، یہ ان کی وجاہت پہ ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ تصوف میں آپ لوگ اس سے کنفیوز ہوں اور آپ ان چیزوں میں بالکل نہیں، پہلے شریعت کی پابندی کریں پھر آپ طریقت، معرفت اور حقیقت کی طرف آئیں، ادروائز آپ اپنا ایمان کھو دیں گے۔ تو اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ چشمہ جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے پیارے ولی کامل جد امجد جناب شہباز قلندر، اور یہاں پہ جب وہ تشریف لائے تو کسی نے یہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، آپ نے اس طرف اشارہ کیا، کسی نے دوست نے وضو کرنا تھا یا مسافر تھا تو آپ نے کہا کہ وہ فلان سامنے چشمہ ہے، تو یہاں سے چشمہ پھوٹ گیا۔ یہ تو ایک ولی اللہ کی کرامت ہے، اور یہ کرامت جو ہوتی ہے یہ تب بھی ہوتی ہے جب اللہ کے ساتھ آپ کی دوستی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، 100% آپ ہوتے ہیں۔ تو میں ہو سکتا ہے آپ کو دکھا سکوں تو ضرور۔ یہ ہے وہ چشمہ جہاں سے پانی نکلا تھا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی ولی اللہ، اولاد علی آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کامل سید زادے جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ تھی۔ تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہماری مسلمانی اس وقت بالکل غائب ہو جاتی ہے جب ہمیں پریکٹیکل لائف میں ہمیں آنا پڑتا ہے، جب ہمیں کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کردار کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ درود والے کے کردار کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ سے دوستی اتنی آسان نہیں ہے، اتنی آسان ہوتی تو اتنی قربانی نہ دینی پڑتی، اپنے نفس پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے۔ نفس وہ جو ظاہر ہے، ظاہر کی زندگی ہے، اس زندگی کو آپ نے بالکل فراموش کر کے باطن کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ آپ کا جو لبادہ ہے کوئی بھی ہو، آپ نے کوئی بھی لبادے میں آئیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب رہنا چاہیے۔ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حضرت سید معصوم پاک ہیں جو کہ جناب عبداللہ شاہ غازی کے مرید خاص تھے۔ میں نے کہا ان کی بھی زیارت کروا دوں۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے دوست جو لوگ اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ یہاں پہ رکھتے ہیں سید زادے کے، یہ دیکھیں یہ میرے سر پہ پورا نہیں آ رہا، مگر یہ محبت ہے سادات کی، میں نے اپنے سر سے رکھ کے اپنے سر کو سرنگوں کیا ہے۔ ان کی محبت اور عقیدت میں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، دینی مرادیں پوری کرے، اور آپ ہمیشہ ولی اللہ کی تعظیم اور ادب کو قائم دائم کر سکیں، کیونکہ آپ کی 1000 سالہ عبادت جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے ولی کا ساتھ آپ کا گزرا ہوا چند لمحے جو ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں یہاں سے بابا جی کے چشمے کا پانی پیوں گا، ابھی جس کا میں ذکر کر رہا تھا، تو ضرور پیوں گا، کیونکہ
اس میں شفا ہوگی. اللہ کے ولی کی دعا سے یہ چشمہ پھوٹا ہے. یقیناً یہ مجھے پلائیے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سلامت رہیں, آباد رہیں. بے شک یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہمیں اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت بنائیں گے, عقیدت بنائیں گے. ان کے ساتھ ہماری عقیدت جتنی پختہ ہوگی, ہماری روح ان کے ساتھ, ان کی غلامی میں, ان کی محبت میں اٹھے گی. کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اس کو اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کیوں نہ آپ زندگی میں ان کے ساتھ دوستی کر لیں جو اللہ کے دوست ہیں. تو یہ چشمے کا پانی پیتے ہیں جو سرکار سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ہوا. تو اللہ پاک بے نیاز ہے, وہ آپ کو اپنے دوستوں کی محبت میں معاف بھی کر سکتا ہے. آپ کتنے بھی گناہ گار ہیں, یہاں پہ اگر آپ کی دنیا داری میں چند روزہ زندگی میں آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو آپ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کیوں نہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی لگا کے دنیا میں بھی ان کی شرم و حیا آپ کے ساتھ قائم رہے. آپ اپنے اعمال میں آپ ان کی شرم کریں اور نیک اور صالح عمل کریں, اور آخرت میں بھی اللہ کریم آپ کو ان کی ساتھ اٹھائے گا, میرا خیال ہے. الحمدللہ. دائیں ہاتھ سے پئیں, بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ بھی ایک اسم اعظم ہے, تو الحمدللہ بھی اسم اعظم ہے. سارا کھیل, ساری ولایت, سارا کام بسم اللہ سے شروع ہو کے الحمدللہ پر ختم ہو جاتا ہے ولی اللہ کا. جہاں پہ عام بندے کا صبر کرنا مشکل ہوتا ہے, وہاں پہ اللہ کے ولی کا شکر شروع ہوتا ہے. یہ تھا آج کا میرا وزٹ شرائن آف سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا دیکھنے میں. جو تصوف کو پسند کرتے ہیں, جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کو پسند کرتے ہیں, ان لوگوں نے یقیناً اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں, بہت ساری نیک خواہشات. اللہ کریم آپ کو صحبت اولیاء نصیب کرے اور آپ کے کردار میں پاکی دے, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا للہ وما علینا الا البلاغ. میرا کام تو صاف صاف پہنچا دینا تھا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عملی طور پہ آپ نے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے, جیسی انہوں نے زندگی گزاری ویسی گزارنی ہے. تو ستّ ہی خیران ہے. یس, اللہ حافظ. خیال رکھیں اپنا. فی امان اللہ. ملتے ہیں پھر. تو ویورز, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں ویڈیو کو, اور بیل آئیکن پہ کلک دبائیں تاکہ آپ میری آنے والی ساری ویڈیوز دیکھ سکیں. بہت شکریہ. جیتے رہیں, آباد رہیں.